میری یادیں کوئی قصے اور کہانی کی کتاب کا نام نہیں. میری یادیں کوئی ایسی کتاب نہیں جو الماریوں کی زینت بن جائے. میری یادیں کوئی ایسی تاریخی کتاب نہیں جس کے اندر تاریخی اعتبار سے موجود دیگر چیزوں کو کھوجا جائے، پرکھا جائے. میری یادیں دراصل ڈاکٹر کے رحمان خان، سابق مرکزی وزیر اور ڈپٹی چیئرمین راجیہ سبھا کے مشاہدے اور تجربات کی روشنی میں ایک حقیقی داستان کا نام ہے. وہ داستان جو انہوں نے اپنی زندگی میں لکھا ہے، اور ناظرین آپ اس سے بخوبی واقف ہیں کہ دنیا میں خصوصاً ہندوستان میں ایسے بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے اپنی آپ بیتی، اپنی بایوگرافی اپنی زندگی میں لکھی ہو. جتنی بھی کتابیں موجود ہیں سوانح کی یا مشاہدے کی، تجربے کی، وہ دراصل بعد میں آنے والے شاگرد یا ان کے حامیین میں سے کوئی یا ان کی اولاد، انہوں نے اس چیز کو لکھی ہے. ڈاکٹر کے رحمان خان صاحب نے اپنی زندگی میں جو انہوں نے تجربہ کی روشنی میں لکھا ہے، جو انہوں نے مشاہدہ کیا ہے اپنی قوم کے تئیں سوچنے پر اور عمل کرنے پر، جو انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ اگر ہم نے اپنی زندگی میں اس چیز کو حاصل کیا ہے یا نہ کوشش کے باوجود حاصل نہیں کر سکے ہیں تو اس کے عوامل کیا ہیں. اس کو اگر کتابی شکل میں لائیں تو آنے والی نسلوں کو کتنا فائدہ ہوگا. آنے والی نسلیں ہماری اس کتاب کے ذریعے سے، اس تحریر کے ذریعے سے یا ویڈیو کلپ کے ذریعے اپنی آنے والی نسلیں اپنے آپ کو سدھاریں گی اور ان عوامل پر غور کرے گی، ان عوامل پر جو عوامل ہمیشہ کسی نہ کسی کامیاب شخصیت اور شخص کے پاؤں کھینچنے میں لگے رہتے ہیں. اس پوری زندگی کا، اپنی زندگی کا پورا نچوڑ ڈاکٹر کے رحمان خان صاحب نے اپنی کتاب میری یادیں میں رکھ دیا ہے. یہ اس عظیم مقصد کے تحت، اس میں کوئی یہ بات نہیں ہے موجزن ہے یا اس میں پوشیدہ ہے کہ قصور کس کا ہے، کون مجرم ہے. ایسے حالات آ جائیں تو کیا کرنے چاہیے، ڈاکٹر کے رحمان خان صاحب نے اپنی کتاب میری یادیں میں اس کا بخوبی تذکرہ کیا ہے، تفصیلاً تذکرہ کیا ہے. گزشتہ 10 ایپیسوڈ سے ہم لوگ اس بات پر گفتگو کر رہے ہیں کہ کرناٹک ریاست میں جس طریقے سے مسلمانوں کو ابھارنے کے لیے معیشت کے اعتبار سے ہو، تعلیمی اعتبار سے ہو، سماجی لحاظ سے ہو یا سیاسی لحاظ سے ہو، نوجوانوں کو آگے بڑھانے کے لیے چاہے وہ جس میدان میں ہو، اس کے لیے جو کوششیں کی گئی تھیں وہ کوششیں کامیاب کیوں نہیں ہوئی، اور اگر کوششیں آدھی ادھوری رہ گئی ہیں تو اس کے پیچھے عوامل کیا رہے، اور اگر وہ عوامل پورے طور پر کسی شخصیت کا ساتھ دے دیتے تو یقیناً کیا قوم یہاں پر رہتی جہاں پر ہے، یا بہت آگے بڑھ گئی رہتی. جیسے کہ آج موجودہ وقت میں مسلم نوجوان ان اداروں کی جانب دیکھ رہے ہیں جو ادارے یا امانت بینک ہو یا علامین کالجز ہوں یا علامین تحریک ہو، اس کے بعد شروع ہوئے تھے، لیکن آج ترقی کے بہت دور تک آگے نکل چکے ہیں. اور مسلم نوجوان، خصوصاً اس نسل کے جو نوجوان ہیں، وہ اب رشک بھری نظروں سے وہ ان اداروں کو دیکھ رہے ہیں جو ادارے بہت ترقی یافتہ ہو چکے ہیں. تو آخر وہ کون سی کمزور کڑی رہی جس بنیاد پر ہم اپنے اداروں کو آگے نہیں بڑھا سکے؟ کوششیں کرنے والے ہزاروں ہوتے ہیں، لاکھوں ہوتے ہیں، آخر وہ ہماری کوشش میں کہاں کوتاہی ہوئی؟ کن لوگوں نے ان کوششوں کو ختم کرنے کی کوشش کی؟ ان باتوں کو ڈاکٹر کے رحمان خان صاحب نے اپنی کتاب میری یادیں میں تذکرہ کیا ہے، اس مقصد کے تحت کہ آنے والی نسلیں اس سے سبق لیں گی اور اس کا فائدہ ہوگا. ڈاکٹر صاحب، ہم ایک بار پھر آپ کا استقبال کرتے ہیں، اور میری یادیں جس طریقے سے سیریز بر سیریز ہم لوگ چلا رہے ہیں، اور آنے والی نسلوں کے لیے جس طریقے سے ہم لوگ ایک تحفظ کا کام کر رہے ہیں،
ایک ایسے مشاہدے کو ہم دراصل محفوظ کر رہے ہیں جو مشاہدہ آنے والے دنوں میں اگر ریسرچ اسکالرس اور اسی طرح محققین اگر اسے سامنے رکھیں گے تو یقینی طور پر انہیں ان عوامل سے بچنے کی ضرورت پڑے گی جو عوامل کسی شخصیت کے بہتر کارکردگی میں ہمیشہ روڑا اٹکاتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا کام ہے جو ہم ایک تحفظاتی دور میں جا رہے ہیں. ہم نے تحریروں کے ذریعے سے آپ نے کتابیں دے دی ہیں اور ایک انٹرویو کے ذریعے سے ایک الیکٹرانک اس میں جس زمانے میں ترقی یافتہ چیزیں اگر سوشل میڈیا ہے تو پتہ نہیں 50 سال کے بعد آنے والی کیا چیزیں ہوں گی جو ٹی وی پر یا موبائل پر یا اس سے بھی آگے بڑھ کر چیزیں ہوں گی, نہیں جانتا انسان. لیکن یہ ہے کہ یہ چیزیں محفوظ ہو جائیں گی اور فائدہ ہوگا. ڈاکٹر صاحب ہم ایک بار پھر الامین تحریک, امانت بینک, اس کے بعد آپ کے دیگر وہ تمام چیزیں جو قوم کے لیے یعنی مسلم قوم کے لیے جو آپ کی کوششیں رہیں اس سے آگے بڑھ کر کے آپ کا ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے سیاست کی طرف آنا اور سیاست میں وہ کارنامہ انجام دینا خصوصاً اوقاف کے تعلق سے ایک بڑا کارنامہ ہے. لیکن ہم ابھی یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کا یہ جو سفر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے رہا راجیہ سبھا پہنچنے تک, راجیہ سبھا میں آپ جب پہنچے تو آپ کے پیچھے آپ کے دل و دماغ میں آخر قوم کے لیے کیا جذبات تھے اور کیا مقاصد تھے جس کو آپ نے شروع ہی سے کرنا شروع کر دیا تھا؟ شکریہ اجز صاحب. دیکھیے میری یادیں, جو میری کتاب آپ اس کا تجزیہ کر رہے ہیں, جیسا کہ آپ نے صحیح کہا کہ اپنی یادیں, اپنی ممائل جو بھی آپ کہیے, ایک آئندہ نسلوں کے لیے ایک لائعمل ہوتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ جو ایک انسان جو فکر رکھتا ہے وہ ہر وقت صحیح ہو سکتا ہے. یہاں میرا مقصد اس انٹرویو کے ذریعے سے ہو, اس کتاب کے ذریعے سے ہو, یہ باور کرنا ہے کہ اگر ہم اس ملک میں, خاص کر ہندوستان کے پس منظر میں, ہمارے اوپر, قوم کے اوپر کچھ ذمہ داریاں. دیکھیے ہندوستان کا مسلمان 70 سال سے کشمکش میں ہے. یہ کشمکش کیا ہے, اس کشمکش سے کب نکلے گا کسی کے پاس جواب نہیں ہے اس کا. میں یہ صحیح ہے کہ ہم کشمکش میں کبھی اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں, کبھی ہم معیشت کے لحاظ سے پیرامیٹر میں ہم سب سے پیچھے ہیں, تعلیم ہمارے پاس نہیں ہے. یہ جو کشمکش ہے میں سمجھتا ہوں کوئی نئی کشمکش نہیں ہے. میں نے جو ہماری بہت بڑے مدبر تھے اور قرآن شریف کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے, مولانا یوسف علی صاحب, ان کی ایک سوانح حیات پڑھ رہا تھا. یوسف علی صاحب جو ہے وہ کوئی عالم دین نہیں تھے, وہ مدرسے میں کہیں جا کے نہیں پڑھا. ایک سول سروس آفیسر سے, ICS تھے وہ, کلکٹر رہے, کچھ رہے, سب رہے. وہ ایک, ان کی بیوی ایک انگریز تھی, مگر اللہ نے ان کو ایسی ہدایت دی کہ آج دیکھیے یہ پڑھنے کی یہ سوانح حیات سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ ان کی ایک سوانح حیات لکھی گئی ہے. آٹو بایوگرافی نہیں, بایوگرافی.
تو انہوں نے فکر رکھ کر قرآن سیکھا، قرآن کو سمجھا، قرآن کا ترجمہ کیا. آج لاکھوں کروڑوں ان کی ترجمے پڑھ رہے ہیں سارے دنیا میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ ضروری نہیں کہ کس سے کام لے گا. جی جی. کام لینا. تو وہ بایوگرافی میں لگ بھگ وہ سر سید کا زمانہ تھا. اس کے بعد وہ اقبال کے زمانے میں بھی. تو اس زمانے بھی مسلمان اگر آپ پڑھیں تو اسی کشمکش میں تھا. لگ بھگ 100-150 سال پہلے مسلمان یہی ہمارے ادارے نہیں ہیں، ہم کیا کرنا ہے، ہم یہ کرنا ہے، ہم پیچھے ہیں. یہی بات چیت جو آج ہو رہا ہے، جیسا اگر وہ میں کتاب پڑھتا رہا تو آج جو ہمارے مسلمانوں کا پس منظر ہے وہ ہو بہو انہوں نے اس 150 سال پہلے بھی کھینچا. تو اس کا تو کیا کمی ہے قوم میں؟ تذبذب جو کہ تو برقرار ہے. تو اب دیکھیے سر سید کے زمانے میں اب کچھ تبدیلیاں آئے ہوں گے. جی جی جی. حالات کے ذریعے سے تبدیلیاں آئے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ تبدیلیاں نہیں. تب بھی یہی سوچ تھی کہ مسلمانوں کی یہ ہوگا یہ نہیں ہوگا، یہ کیسے ہونا چاہے. علماء کرام دخل دیتے ہیں، اکابر دخل دیتے ہیں، کسی کو پاؤں کھینچے. سر سید کا ایک ایگزامپل ہمارے لیے باقی ہے کہ ہر آدمی کے لیے جو کام کرنا چاہتا ہے. تو اسی طرح سے آج بھی وہی پس منظر قوم کا ہے. اگر آج بھی ہم نہیں سدھریں گے، کیونکہ آج ہماری جمہوریت ہے. جمہوریت میں اگر جو بھی کوئی طبقہ ہو اپنا مقام نہیں بنایا تو اس کی کوئی مانگ نہیں رہے گی. آج آپ نے کہا کہ میں نے شروع کیا، جیسا کہ میں سوانحات میں کالج میں کچھ پوزیشن حاصل کیا، ہاسٹل میں کچھ پوزیشن ذرا سوچ سے تھا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ نے یہ سوال میں کیا کہ ریاست کی سطح پر کام کیا. جب مجھے موقع ملا، اللہ کا کرم ہے، کیونکہ میں جانے کے کہا کہ اس میں لکھا ہوں میں کبھی پارلیمنٹ ممبر بنوں گا، بننا چاہیے، اس کے لیے کوشش کرنا چاہیے. اس کی میری جستجو ہی نہیں تھی میری. تو اتفاقاً موئلی صاحب نے مجھے کہا کہ آپ کو راجیہ سبھا جانا ہے. تو میں نے کہا کہ میرے پاس سروے کا بہت بڑا ذمہ داری ہے، میں اس کو پورا کرنا ہے. نہیں، آپ وہ بھی پورا کیجئے، آپ کو راجیہ سبھا جانا ہے. تو یہ اللہ کے کیونکہ میں نے مطالبہ نہیں کیا تھا، کوشش نہیں کیا تھا. تو مجھے موقع ملا تو میں نے سمجھا کہ اب مجھے میرا دائرہ اللہ تعالیٰ نے وسیع کر دیا ہے. ایک ریاست سے مجھے پوری ملک پارلیمنٹ، ہندوستان کا پارلیمنٹ پورے ملک کا وہاں جانے کا اللہ نے موقع دیا ہے. تو یہ موقع مجھے اللہ نے دیا ہے تو میں قوم کے لیے سوچوں گا. کرنا نہیں کرنا، ہونا نہیں ہونا ہے کہ فکر سے میں گیا ہوں. راجیہ سبھا پہنچنے سے پہلے آپ اسٹیٹ میں جو خدمات انجام رہے تھے اس کا تعلق سیاست سے کچھ بھی نہیں تھا؟ میرے سیاست سے دیکھیے، میں سیاست چونکہ آپ نے جو ایک یہ باندھا اپنی کتاب میں کہ راجیہ سبھا کے رکن کی حیثیت سے قومی سیاست کی شروعات، تو سیاست یہاں رہی ہوگی تبھی اس وقت قومی سیاست میں قومی یہی میں کہا نا، اسٹیٹ میں تھا میں. جی جی جی. وہ تو واقعی ہے، میں اسٹیٹ میں ایم ایل سی 12 سال رہا، چیئرمین رہا کونسل کا. اس کے بعد اس کی حیثیت سے مجھے مائنارٹی کمیشن چیئرمین بنایا گیا. پولیٹیکل پارٹی میں پوزیشن تھا میرا، جنرل سیکرٹری تھا، وائس پریسیڈنٹ تھا پولیٹیکل کانگریس میں. یہ سب میں اسٹیٹ لیول پہ میں کام کر رہا تھا. A glimpse into the journey.
Born in 1939 in Kyarpet in the Mandya district of Karnataka, Shri K. Rahman Khan always strived towards excellence. In the year 1960, he graduated from Mysore University. A believer in societal transformation, Shri K. Rahman Khan was closely associated with CMA and the Al-Amin movement. In 1964, he became the first Muslim chartered accountant from Karnataka. As destined, Shri K. Rahman Khan married Aisha Rahman in the same year, who has been the cornerstone and strongest pillar of support in his life. In 1978, he was elected as MLC for the first time, during which his contribution was immense towards the upliftment of his community. In 1982, he rose to become the chairman of the Legislative Council. His conscientious efforts caught the attention of the Congress High Command, and he was appointed General Secretary of the Karnataka Congress in 1990. In 1993, he was appointed Chairman of the Karnataka State Minorities Commission, during which he spearheaded the first ever door-to-door survey for socio-economic and educational backward minorities, which resulted in the reservation of 4% for the Muslims in the backward category and also the creation of the Sachar Committee. 1994 marked an important milestone in his life as he began his 24-year stint as a member of the Rajya Sabha. During his tenure at the Rajya Sabha, he worked towards enhancing collective capacities for the progress of the country. His maiden venture as an MP fostered an extremely involved collaboration with Sri Manmohan Singh, who was then the finance minister of the country. In 2002, he shouldered the responsibilities of Deputy Leader of the Opposition in the Rajya Sabha and Deputy Leader of the Congress Party. In 2004, Shri K. Rahman Khan rose to the rank of Union Minister. After assuming office as a minister, he overhauled the establishment of the Ministry of Chemicals and Fertilizers. He was part of the Indian delegation which converged to improve bilateral ties with the neighbouring state of Pakistan. Towards the latter half of the year, Shri K. Rahman Khan presumed office as the Deputy Chairman of the Rajya Sabha and continued his service diligently for 8 long years. A front-runner who believes in collaboration and partnership, he was instrumental in improving bilateral ties with Saudi Arabia. It was indeed an honourable moment for the country when he addressed the 66th session of the UN General Assembly. A righteous leader, he worked relentlessly towards the upliftment and welfare of the minorities and ensured that they had a voice to raise their concerns. It is a bit unusual for a Deputy Chairman of this August House to participate in the discussion on proceedings. It is possible there are prejudices, there are discriminations, there is unequal treatments. So it is the duty of any welfare state to provide, to see that discrimination is removed. That is why Article 15.4, Article 16.4 has been, empowers the government to remove this discrimination and unequal treatment. The government has taken several measures to implement the recommendations of the Sachar Committee. But an impression is there within the community that the total implementation has not been done and the implementation is slow and tarded. Particularly, establishment of Equal Opportunity Commission has not recommended, that has not been done. यानी कि मैं ये बात यहाँ वाज़े करना चाहता हूँ कि मुझे कोई तनक़ीद करे या ना करे, मुझे उससे कोई मुझे ये नहीं है। जो मुझे मौका मिला था उसकी तरफ मैं तवज्जो देकर मैं काम कर रहा था और अब कौमी सतह पर मुझे ये मौका मिला पार्लियामेंट मेंबर होने के, तो वहाँ से मैं सन 1994 में मैं पार्लियामेंट गया। मुझे एक नया तजुर्बा था, यानी इतना बड़ा तजुर्बा, यानी कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जाना बैठना एक बहुत बड़ा एजाज़ है। यानी यहाँ इस पोजीशन को जाने के लिए मुल्क का कोई भी वो कितना भी बड़ा पोजीशन हासिल किया हो, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में हो या सरकारी ओहदे में हो, जो भी हो, मगर पार्लियामेंट को जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा एजाज़ समझते हैं। चाहे फिल्म स्टार्स हो, चाहे जजेस हो, चाहे आर्मी के जनरल्स हो, सबकी एक कोशिश होती है कि वो पार्लियामेंट जाएं। जैसा कि राज्यसभा में आर्मी चीफ भी रहे हैं, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स भी रहे हैं,
مایا ناز قانون دان بھی رہے ہیں، جیسا کہ میں نام لوں جو ہمارے فیمس اٹارنی جنرل تھے ہندوستان کے، جو ناریمن تھے، فالی ناریمن، ایسے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ مجھے دیکھنے کا موقع ہوا. آرمی جنرلز ہمارے ساتھ تھے. تو یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے پارلیمنٹ ممبر ہونے کا. یہ اعزاز ہی نہیں، اس کے اوپر ذمہ داریاں بھی عائد ہوتے ہیں، کیونکہ ملک کے لیے آپ قانون بناتے ہیں، ملک کے لیے آپ ملک کی جو حکومت ہوتی ہے اسے جواب دہی کرتے ہیں. تو ایک بڑا اعزاز ہے. تو میں سمجھا کہ مجھے یہاں کام کرنا ہے اور یہاں ایک رول ادا کرنا ہے. تو میں نے پہلے ہی ہر پارلیمنٹ جاتے ہی میرا سوچ کا دائرہ بڑھا. میں زیادہ توجہ ہمارے قوم کے طور پہ، میں لوگوں کے پہلے میرا دائرہ کرناٹک کے لوگوں سے، مسلمانوں سے، مسلم اداروں سے میرا تھا. اب جب پارلیمنٹ جانے کے بعد میں نے الحمدللہ لوگ ملتے گئے، سارے ہندوستان کے مسلم لیڈرز ہو، علماء کرام ہو، سب سے ملنے کا موقع ہوا، تبادلہ خیال کرنے کا. میرے خیالات وسیع ہوئے، میرا تجربہ بڑھا. تو ایک بہت بڑا یہ ہوا. اس کے بعد میں یہ اس کو کام کو کیا، جیسا کہ میں نے وقف کیا. یہ میرا پہلا سال تھا 95 میں وقف بل پریزنٹ ہوئی، اور ظاہر ہے وہ مجھے وقت سے پہلے سے لگاؤ تھا. تو بل اسی ایک سال میں اتنا جلدی کوئی، تو مجھے ایک سال میں اس ڈبیٹ میں حصہ لینے کا موقع ملا، میں جو قوم سے ریلیٹڈ تھا. دوسرے تو میں ایسا بجٹ پہ بات کرتا تھا، قوم سے ریلیٹڈ جو تھا وہ 95 میں، یہ جو آج وقف کی بل کہتے ہیں، اس کے وقف ایکٹ 1995 بولتے ہیں، وہ اسی وقت پریزنٹ ہوا. رحمان خان. Madam Deputy Chairman, with the present Waqf Act has not achieved the purpose for which the Act was enacted. From 1970 onwards, an effort is being made to bring a comprehensive bill, and at last, after 25 years, we are seeing a comprehensive legislation, and which has to a greater extent mitigated the difficulties faced by the Waqf administration. تو اس وقت پر مجھے اس ہسٹورک اس میں مجھے حصہ لینے کا موقع پڑا، اور اس میں نے پارٹیسپیٹ بھی کیا. میں کچھ امینڈمنٹ کے لیے انسسٹ بھی کیا، اور وہ امینڈمنٹ مانے میں گئے. میرے پچھلے ایپیسوڈ میں میں بتایا ہوں کہ کس طرح سے میں نے 95 میں وہ ایکٹ کو کے بارے میں میری سوچ ظاہر کی، جس طرح سے وہ ڈبیٹ ہوا. تو ایک اس طرح سے مجھے اس کے بعد میں ہر چیز میں حصہ لیتا گیا ڈبیٹ میں. تو میرا دائرہ بڑا ہندوستان کا پورا یہ تھا. تو اس طرح سے میں کام کرتا گیا. ڈاکٹر صاحب، آپ 94 میں جب آپ آئے ہوں گے تو یقیناً 92 کے بعد 2 سال کا عرصہ ہے، 3 سال کا راستہ 90 میں گئے. 3 سال کا عرصہ ہے جہاں کے حالات بہرحال مسلمان اور کانگریس کے تعلق سے، بی جے پی کے تعلق پہلے سے تھا چونکہ یو پی میں گورنمنٹ تھی اس کی، لیکن نرسمہا راؤ کی قیادت تھی مرکز میں، اور کانگریس سے کہیں نہ کہیں بردنی کی شکایت ہو رہی تھی. جو اس کے بعد ایسے وقت میں آپ کا کانگریس میں جانے کا جب اس طرح پلان ہوا، جب آپ کو آفر ہوا، تو کیا لوگوں کی بھی مزاحمت تھی اس میں شامل، یا پھر آپ ایسے لوگ تیار تھے کہ نہیں کہ رحمان خان جائیں کانگریس میں مرکز میں؟ نہیں، اس میں لوگوں کی کسی کی مزاحمت نہیں تھی. اتفاق یہ ہوا کہ دیکھیے، جیسا کہ میں کتاب میں لکھا ہوں، مولوی صاحب نے میرا نام سجیسٹ کیا، مجھے کوئی تو مولوی صاحب نے مجھے دلی بلایا. انہوں نے کہا
کہ میں نرسم راؤ جی سے بات کیا ہوں, آپ کا نام کلیئر ہو گیا ہے. تو ٹھیک ہے, رات کے 11 بجے فون آیا کہ نہیں, آپ کا نام کلیئر نہیں ہوا, آپ کا نام چینج کر دیا گیا ہے, سی ایم ابراہیم صاحب کا نام کلیئر ہو گیا ہے. تو ٹھیک ہے, میں نے کہا اگر میرے قسمت میں نہیں تو کیونکہ میں اس کے چپ خاموش رہا. نیکسٹ ڈے میں صبح میں اٹھ کر مولوی صاحب سے ملنے گیا. وہ بہت ہی ان کو بھی تعجب ہوا کیسا مجھے پرائم منسٹر بول کے رحمان خان کا نام, یہ نام کیسا بدل گیا. تو وہ ایک خط لکھے پرائم منسٹر کو کہ میں نے رحمان خان کا نام سجیسٹ کیا تھا, تو یہ نام مجھے اعتراض ہے. انہوں نے پرائم منسٹر کو لکھ دیا. تو بعد میں وہ واپس آ گیا, میں وہ سب واپس آ گئے. بعد شام میں مودی صاحب کا فون آیا کہ نہیں, پرائم منسٹر میرے خط پر موپنار کو بھیج رہے ہیں یہاں جائزہ لینے کے لیے. تو انہوں نے کہا آپ جا کے موپنار سے ریسیو کیجیے. اور تو میں نے گیا, میں اور دھرم سنگھ صاحب جا کے موپنار کو ریسیو کیے. آئے, وہ کمار کپا میں تھے. تو اس وقت تک ابراہیم صاحب بھی وہاں تھے, ان کے چاہنے والے بھی بہت سے تھے. تو اس کے بعد ایک قصہ چلا, ایک دن بحث یہ ہوا. اس کے بعد لاسٹ مومنٹ میں یہ طے ہوا کہ مولوی صاحب نے کہا کہ مجھے مشکل دشواری ہوتی ہے, ہماری پوری کانگریس کی پورے ووٹ نہیں ہیں, میں دوسروں سے ووٹ لینا ہے. میں یہ وہ سی ایم ابراہیم کے نام پر وہ اگری نہیں ہوئے. اور موپنار صاحب آ کے یہاں بھی کچھ حالات جائزہ لے کے انہوں نے فائنلی نرسم راؤ صاحب نے میرا نام کلیئر کیا بس. تو آخری مومنٹ میں یہ بھی ہوا کہ 2 گھنٹے پہلے ہی میرا نام کلیئر ہوا. تو یہ سب جدوجہد ہے, اس کیس میں کوئی یہ نہیں کہ ان کو ملتا. آپ نے کتاب میں لکھا ہے کہ آپ نے اس کے بعد کچھ جو اس وقت کے مولانا علی میاں صاحب مرحوم, اور اس کے بعد قاضی عبدالکریم پارک صاحب, قاضی مجاز اسلام قاسمی رحمۃ اللہ علیہ, اور تمام کے تمام موجود تھے. اور آپ نے ایک پل کا کام کیا تھا شاید مرکزی حکومت اور جی. اس کے بعد جو میں گیا تو وہاں پر میں خاموش نہیں رہا. میرے تعلقات الحمدللہ بہت, میں خوش نصیب ہوں. جیسے ایسے بڑے بڑے اکابروں کے ساتھ مجھے ملنا رہا, جلنا رہا, یہاں تک کہ قاضی مجاز اسلام کے ساتھ میرے بہت اچھے تعلقات ہوئے. بہت اچھے, میں قوم اور کے بارے میں وہ ایک ایسے مدبر تھے کہ میری زندگی میں اتنے بڑے عالم, اتنے بڑے یعنی قوم کی فکر رکھنے والے اور روشن خیال عالم, ایسا نہیں کہ تو ویسے میری زندگی میں نے نہیں دیکھا. تو ان کے ساتھ مل کے کام کیا. ملی کونسل کی جو انہوں نے بنیاد ڈالی, اس میں بنیادی ممبر رہا اور خازن رہا, بنیادی خازن. ان کے ساتھ مل کر بہت کام کیا, اور میں ان سے بہت مشورے لیتا تھا, اور وہ بھی میرے سے بہت یہ کرتے تھے. اس طرح سے مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ ہو, حضرت مولانا پریگ رحمۃ اللہ علیہ ہو, ان تمام سے میری ملاقات ہوئی. قومی مسائل, میں دوسرا کوئی پرسنل میرے نہیں تھے, قومی مسائل ڈسکس کرتے تھے کہ کس طرح سے مسلمان اس پسماندگی سے آگے نکلیں. تو اس طرح سے ان تمام کو, اس کے بعد ریگولر میرا سلسلہ ہی رہا پورے ممبر آف پارلیمنٹ میرے زمانے میں, کہ قوم کے رہنماؤں سے ملوں, عالموں سے ملوں, ممبر آف پارلیمنٹ کو ایک پلیٹ فارم مل لوں, وہ سب کرتا ہی رہا میں. پہلی میعاد کے بعد دوسری میعاد میں آپ نے اپنی کتاب میں ایک شعر کا جو حوالہ دیا ہے, وہ عام طور پر ڈائلاگ میں اس طرح کا سننے میں آتا ہے کوئی فلموں میں, وہ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ دیکھیے, یہ بھی ایک اللہ کی ہے. مجھے ہر وقت لوگ وہ کیا ہے میرے خدمت مانا, ہر وقت اپوز کرتے ہیں کہ, اور میں ان کو غلط نہیں سمجھتا. دیکھیے, انسان کی فطرت میں حسد ورڈ بہت کڑوا ہوتا ہے, مگر کچھ نہ کچھ فکر تھا. یہ کیوں, یہ کون ہے, یہ بیچ میں کون آ گیا, یہ کون ہے رحمان خان. اس طرح کے لوگ جو ہیں سیاست میں بھی رہتے ہیں,
قوم میں بھی رہتے ہیں کہ میں امپورٹنٹ، میں اپنے آپ کو، تھوڑے لوگ ایسے اپنے امپورٹنس بڑھا لیتے ہیں کہ وہ خود اپنے آپ کو امپورٹنٹ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایسے لوگ سماج میں رہتے ہیں. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ سیاست میں مجھے لگاتار دوسرے ٹرم سے اپوزیشن بڑھتی گئی، میرے ری نامینیشن کے اوپر اپوزیشن بڑھتی گئی. تو وہ جو ہے وہ میں اس کا تذکرہ بھی کیا ہوں. جس طرح سے پہلے سیکنڈ ٹرم سے میرے خلاف بہت تحریکیں شروع ہو گئی ہے کہ اس وقت تک سیکنڈ ٹرم ہوا 2000 میں، پھر آ گیا خیر سیکنڈ ٹرم بھی، اور یہاں تک کہ جو میرے خلاف کھڑنے والے تھے ان لوگوں کو جا کے سپورٹ بھی کیے کچھ لوگ ہمارے آدمی. ایسا چلتا رہا. تو اسی لیے یہ شعر میں نے کہ اللہ کی مرضی رہے تو کون کیا کرے گا. صحیح ہے. اور اس کے بعد آپ کی پورا دور شروع ہوتا ہے راجیہ سبھا میں، اور پھر اسی شہر کے بعد آپ راجیہ سبھا ڈپٹی چیئرمین بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. سیکنڈ ٹرم میرا ہو گیا کیونکہ مخالف کے بعد بھی پارٹی یہ سمجھی، مجھے ری نامینیشن ہوا 2000 میں، 96 سے 2000 سے 2006 کا جو ٹرم تھا بڑا ہی امپورٹنٹ ٹرم تھا رہا میرا. کیونکہ 2000 کے بعد ہماری حکومت بھی نرسمہا راؤ کی حکومت آئی گئی، بعد میں واجپئی کی حکومت آئی، بہت سے حکومتیں آئی ایک کے بعد 3 دیوے گوڑا کی حکومت آئی. تو اس طرح سے سیاسی تبدیلی بھی وہاں بہت تیزی سے ہوتی رہی. سینٹر میں کانگریس کمزور ہو گئی. تو 2000 کے دور میں واجپئی کی سرکار تھی اور چل رہی تھی، تو مجھے اپوزیشن میں کام کرنے کا موقع ہوا. اس وقت مجھے پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی ہوتی ہے، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، بہت ہی پاورفل کمیٹی ہے وہ. اس میں پورے جو گورنمنٹ کے جو بھی حسابات ہیں، خرچ ہوتا ہے، وہ سب اس کی تفتیش وہی پاورفل کمیٹی ہے جو کنٹرول آڈیٹر جنرل آڈٹ کرتے ہیں. آڈٹ رپورٹ ان کو پریزنٹ کی جاتی ہے، اس کے بعد ان کے پارلیمنٹ کو پریزنٹ کرنے کے بعد یہ کمیٹی کو آ جاتی ہے. وہ بہت امپورٹنٹ کمیٹی ہے. اور مجھے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہونے کے تجربے سے مجھے بہت آسان ہوا، اور میں نے میری وہاں الحمدللہ ایک چھاپ بنائی. یعنی اس میں کنٹری کا اکاؤنٹ کنٹرول آڈٹ جنرل بیٹھتا ہے کمیٹی میں، اور ہر لوگ یعنی کمیٹی کا ادارہ ہر ایک کے حکومت کے ہر شعبے میں کمیٹی کا ادارہ، کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے کمیٹی ٹچ نہیں کر سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں اس وقت پر کام کرنے کا موقع ہوا، اور لگاتار 3 ٹرم، ایک ہی ٹرم ملتا ہے ایک ممبر کو، 3 ٹرم مجھے ملا وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا ممبر ہونے کے. تو الحمدللہ وہاں سے میں گیا. تو ایک راجیہ سبھا میں ڈپٹی لیڈر ہوتا ہے جو اپوزیشن لیڈر ہوتا ہے، کیونکہ ہم اپوزیشن میں تھے. اس کا ایک ڈپٹی لیڈر منموہن سنگھ اپوزیشن لیڈر تھے. تو مجھے ایک دن منموہن سنگھ صاحب نے بلا کے کہا کہ آپ کو راجیہ سبھا کا ڈپٹی اپوزیشن لیڈر نامینیٹ کیا گیا ہے. یہ بھی مجھے کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ میں یہ کیا ہے وہ سنبھال سکوں، اور یہ ایک اعزاز تھا کہ ڈپٹی لیڈر آف اپوزیشن آف پارلیمنٹ منموہن سنگھ صاحب کے بات کرنے کا ہے. یہ بھی میں پوچھا نہیں، میں کوئی پوسٹ وہاں جا کے مجھے ڈپٹی لیڈر بنا یہ پوچھ ہی نہیں سکتے. یہ پریروگیٹو ہے کانگریس پریسیڈنٹ کا، جو پارلیمنٹری پارٹی کی لیڈر ہوتی ہے، اور لیڈر کا ان کا پریروگیٹو ہے. وہ کیا اس سے مجھے سلیکٹ کیا اللہ بہتر جانتا ہے. تو مجھے ڈپٹی لیڈر آف راجیہ سبھا کانگریس راجیہ سبھا بنایا گیا. اس کے بعد میرے مخالفن اور بہت، اور جب مجھے پارلیمنٹ جانے روک رہے تو ایک دم یہ اپوزیشن لیڈر بن گئے، ڈپٹی اپوزیشن لیڈر. تو اس طرح سے مخالفت چلتی ہی رہی میرے ساتھ. مخالفت کیونکہ ایک امانت بینک کا ثانیہ ہوا تھا، اور وہ لے کے اتنی کوشش کر دیے، یعنی بینک کو تو نقصان ہوا ہی ہوا. کسی میں بینک چلانے کی صلاحیت بھی نہیں تھی، بینک کی فکر لوگوں کو نہیں تھی، لوگوں کے پیسوں کی فکر نہیں تھی. وہ ایک دور ایسا گزرا میرے اوپر
کہ میں سمجھنے کے کہ کیا لوگ ہیں یہ، کہ خیر ایک انڈیویجول کو ختم کرنے کے لیے اداروں کو ختم کرنے نکل گئے. انڈیویجول رحمان خان از نو بڈی. رحمان خان ایک شخص ہے، شخصیں آتے ہیں اور جاتے ہیں تاریخ میں، جی ادارے زندہ رہتے ہیں. اداروں کو بچانے کی سب سے بڑا میرا تلخ تجربہ ہے، اداروں کی فکر نہیں تھی ہمارے لوگوں میں، صرف انڈیویجول کی بدنامی سے مزہ لینا وہی تھا قوم کا اس وقت پر جذبہ. میں یہ بڑے دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ادارے بھاڑ میں جائے ان کے لیے. میں اگر وہ دور میں جو گزرا ہوں اگر میں تصور بھی کروں تو کیا یہ قوم ایسی ہو سکتی. ادارہ بچاؤ گے، کوئی بچانے نہیں آئے ادارہ. تو ایسے ماحول سے مجھے گزرنا پڑا ہے. ڈاکٹر صاحب نے کتاب میں ایک بہت ہی دلچسپ موضوع ہے جو پارلیمنٹ میں علماء کا تاریخی اجلاس ہوا ہے، اور چونکہ وقت کم ہے اور اس لیے اس پر ابھی بحث نہیں کر سکتے. آئندہ کے ایپیسوڈ میں ہم اس پر چاہیں گے کہ آپ سے چونکہ پارلیمنٹ میں علماء کا تاریخی اجلاس ایک اہم موضوع ہے جسے ہم آپ سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. لیکن یقیناً ناظرین، تنقیدیں دو طرح کی ہوتی ہیں، تنقید برائے اصلاح، تنقید برائے تخریب. تنقید ہوتی ہے، لیکن اس کو لینے والے کیسے لوگ ہوتے ہیں یہ اصل اس پر منحصر ہوتا ہے. ڈاکٹر کرمان خان صاحب کی زندگی میں یقیناً اگر زیادہ تعداد ان لوگوں کی رہی ہے جو لوگ تنقید کر رہے تھے تخریب کی وجہ سے، کہ تاکہ تخریب پیدا ہو، تاکہ ادارے ختم ہوں، شخصیت متاثر ہو، شخصیت داغدار ہو جائے. لیکن یقیناً ایسے چند لوگ ضرور ہوں گے جو تنقید برائے اصلاح چاہ رہے ہوں گے. لیکن لینے والے ڈاکٹر کرمان خان صاحب نے ان کو صرف تنقید سمجھا، اور تنقید کے ذریعے جہاں کمی محسوس ہوئی اپنی کمی کو دور کیا اور اپنے راستے کی طرف، اپنی منزل کی طرف گامزن رہے. اور یہی ایک ہونہار اور یہ ایک قومی مسائل کے تعلق سے سوچنے والے لوگ یا ایک تاریخ مرتب کرنے والے لوگوں کی شخصیتیں ایسی ہی دیکھی گئی ہیں اور ایسی ہی رہتی ہیں کہ تنقید پر اگر الجھ جائے انسان، وہ اس کی نیت کیا ہے وہ اللہ جانے. لیکن تنقید پر الجھنے کے بجائے اگر تنقید کو لیتے ہوئے ساتھ آگے بڑھا جائے تو یقیناً کامیابی اور کامرانی قدم چومتی ہے. ڈاکٹر صاحب، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ایک بار پھر ہمیں موقع دیا، اور ناظرین کے جو سوالات دل و دماغ میں پیوست ہیں اور جو کچھ ناظرین سمجھنا چاہتے ہیں اس پر آپ نے تفصیلی بحثیں کی. انشاءاللہ آئندہ کے ایپیسوڈ میں ہم لوگ کچھ اور جاننے کی کوشش کریں گے.